اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل، جہاں ہم قدرتی علاج، روحانی شفا اور حکمت کے خزانے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے خزانے کی جو حسن بھی ہے اور شفا بھی اور سنت نبوی بھی، یعنی سرما اسمد کی، اینٹیمنی میٹالائڈ کی۔ اس ویڈیو میں آپ پائیں گے سرما کیا ہے، اس سرمے کی اقسام اور پہچان، تاریخ و سنت، کیمیائی اجزاء جو ہیں اس کے، مزاج، طبی فوائد، دیگر استعمالات، نقصانات اور احتیاط، اصل سرما کی شناخت اور لگانے کا طریقہ۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ بہت سی ایسی باتیں آج پہلی بار جانیں گے سرما کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سرما یعنی اینٹیمنی کیا ہے۔ سرما ایک معدنی مادہ ہے جو زمین سے ایک خاص پتھر کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ اسے اینٹیمنی سلفائڈ کہتے ہیں، جو اس کا سائنسی فارمولہ ہے Sb2S3۔ اسے باریک پیس کر آنکھوں میں لگایا جاتا ہے تاکہ بینائی مضبوط ہو اور آنکھیں چمکدار دکھائی دیں۔ بازار میں عام طور پر دو ناموں سے مشہور ہے، سرمہ اسمد اور سرمت۔ یہ سرمے کی جو پہچان ہے، آج کل مارکیٹ میں جعلی سرما بہت ہے، اس لیے اصل کی پہچان جاننا ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس اینٹیمنی سلفائڈ یعنی کہ اینٹیمنی میٹالائڈ موجود ہے، سرما جسے کہا جاتا ہے۔ یہ دھات ہوتی ہے، میٹل ہوتا ہے یعنی کہ میٹالائڈ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آرسینک میٹل دیکھا تھا، وہ اور یہ سلفر اور یہ گندھک جو ہوتی ہے میٹالائڈ ہوتی ہیں، یہ یعنی کہ نیم دھاتیں ہوتی ہیں، نہ دھات ہوتی ہے نہ پتھر ہوتا ہے، درمیان کی یہ ایک چیز شکل ہوتی ہے میٹالائڈ۔ یہ اس طرح یہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا ہے، پتھر سے اگر اس پر چوٹ ماریں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی، یہ اس کی پہچان ہے۔ ہاتھ پر سیاہ باریک نشان، یعنی کہ یہ اس طرح کریں تو نشان دیتا ہے۔ پانی میں نیچے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا پاؤڈر جو ہے پانی میں نیچے بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں لگانے سے یعنی کہ پاؤڈر جو ہے ٹھنڈک دیتا ہے۔ کوئی اس کی خوشبو نہیں ہے، زیادہ چمک نہیں ہے، یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جب یہ پاؤڈر ہو جاتا ہے، سرمے کی شکل میں آ جاتا ہے، تو بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دھات ہوتی ہے، اسی کو پاؤڈر کر کے سرما بنایا جاتا ہے جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ کوئی خوشبو نہیں، زیادہ اس کی چمک نہیں، زیادہ چمک اس کی یہ اس شکل میں نظر آ رہی ہے، پاؤڈر کی شکل میں اس کی چمک نہیں ہوتی، چمک ختم ہو جاتی ہے۔ جعلی سرمے کی جو علامات ہیں، ہلکا اور راکھ کی طرح ہوتا ہے، آنکھ میں جلن و پانی یعنی کہ ہوتا ہے، اسے لگانے سے زیادہ چکنا اور مصنوعی چمک اس میں ملائی جاتی ہے، پانی میں اوپر رہتا ہے، کیمیکل بدبو اس میں ہوتی ہے جو ہوتا ہے جعلی سرما۔ جو سب شیشے کی ملاوٹ جو ہوتی ہے، لیڈ سب سے بڑا خطرہ ہے، جو لیڈ اس میں مکس ہوتی ہے تو لیڈ الگ کر لی جاتی ہے، جو بھی بہت سے مرکب حالت میں پایا جاتا ہے، تو لیڈ اس سے الگ ہونی چاہیے۔ پیور 99% اینٹیمنی لینا چاہیے، سرما لینا چاہیے۔ جو لیڈ ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، وہ دماغ اور اعصاب کے لیے زہر ہے۔ جو اس کی تاریخ و سنت ہے، سرمے کی دنیا یعنی کہ 4000 سال پرانی ہے اس کی تاریخ جو ہے۔ قدیم مصر جو ہے آنکھوں کی حفاظت، میک اپ کے لیے، سورج کی تپش جو ہوتی ہے اور جراثیم سے بچاؤ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں، یونانی و رومی میں بینائی کا علاج، زخموں کی دیکھ بھال،
جو اسلامی تاریخ ہے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا اور امت کو عمل کی ترغیب دی۔ حدیث مبارک ہے، عصمت کا سرما لگایا کرو، اس میں روشنی بڑھانے اور پلکوں کو اگانے کی صلاحیت ہے۔ تو ناظرین، صحابہ کرام کے پاس خاص کیس ہوتے جس میں سرما رکھا جاتا۔ رات سونے سے پہلے سرما لگانے کی سنت ہے۔ جو اس کا طبی مزاج ہے سرمے کا عصمت کا، سرد خشک درجہ اول و درجہ دوم، یعنی کہ کوئی درجہ اول کہتا ہے، کوئی درجہ دوم کہتا ہے، تو اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ ایسے مریض جنہیں آنکھوں میں گرمی، سرخی، خارش اور پانی آتا ہو، ان کے لیے بہترین۔ گرم مزاج والے لوگ تھوڑا احتیاط سے استعمال کریں۔ جو اس کے کیمیائی اجزاء ہیں، کیمیکل کمپوزیشن جو ہے، سرما عصمت میں قدرتی معدنیات جو ہیں، اینٹیمونی سلفائڈ، یہ ایک ہی معدنی ہوتا ہے۔ فیرک آکسائڈ یعنی کہ آئرن آکسائڈ تھوڑا بہت مقدار میں ہوتا ہے۔ جزو اس کے جو ہیں وہ کیلشیم سالٹس ہوتے ہیں تھوڑے سے، اور میگنیشیم سالٹس اس میں پائے جاتے ہیں۔ باقی 99% پیور میں صرف اینٹیمونی سلفائڈ ہوتا ہے۔ اگر یہ تھوڑے سے آئرن آکسائڈ اور کیلشیم آکسائڈ، میگنیشیم آکسائڈ جو ہے وہ ملاوٹ والے ہوں تو وہ اس سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ اصلی سرما جو صرف اینٹیمنی پر مبنی ہوتا ہے وہ استعمال کیا جائے۔ جو جعلی سرمے میں موجود لیڈ سلفائڈ جو ہے بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ لیڈ کا استعمال یعنی کہ دھات جو ہوتی ہے، سیسا جسے کہا جاتا ہے، وہ آنکھوں میں لگانے کے لیے نہیں ہے۔ جو اس کے طبی فوائد ہے، سرما کسی کاسمیٹک سے زیادہ ایک مکمل آنکھوں کی دوا ہے۔ بنائی مضبوط، آنکھوں کے پٹھے فعال، آنکھ کے پردے پر سے فاضل مادہ صاف، آنکھ سے پانی آنا ختم، موتیا کے آغاز میں مفید، سرخی، خارش اور سوزش کم کرے۔ جو اس کا ایک اور فائدہ ہے، ریٹینیل فنکشن امپرووز، یعنی کہ آنکھوں کے ریٹینا کو اس کے فنکشن کو تیز کرتا ہے۔ رات میں دیکھنے کی قوت بڑھتی ہے، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے، دماغ کو ٹھنڈک، چہرے کی خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ جو اس کے دیگر استعمالات ہیں، نظر بد کا توڑ، اعتقادی فائدہ جو ہے اس کا، حسن و آرائش میں لازمی، روحانی طور پر حفاظت، جلدی امراض میں باریک پاؤڈر شکل میں استعمال، یعنی کہ یہ لگانے کے کام بھی آتا ہے۔ جلدی امراض میں آنکھوں کی سرجری یا زخم میں احتیاط کے ساتھ استعمال اس کا جو ہے کیا جانا چاہیے۔ جو اس کے نقصانات ہیں، اگر سرما خالص نہ ہو تو لیڈ سیسا والا جو سرما ہے وہ زہر ہوتا ہے۔ دماغی نقصان، جو اس کا دماغی نقصان ہوتا ہے، خون میں زہریلا اثر، بچوں میں ذہنی سست روی، جگر و گردے کو نقصان، زیادہ مقدار، آنکھ میں خشکی، جلن، انفیکشن، الرجی۔ جو اس کی احتیاطیں ہیں سرمے کی، ہمیشہ خالص عصمت والا سرما یعنی کہ خالص اینٹیمنی والا سرما استعمال خریدیں، صرف رات میں لگائیں، صاف اسٹک استعمال کریں، لینس کے ساتھ نہ لگائیں۔ بچوں کا سرما الگ رکھیں، انفیکشن والی آنکھ پر نہ لگائیں۔ ایک دوسرے کا سرما شیئر نہ کریں، کیونکہ آنکھوں کے بہت سے امراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شیئر نہیں کیا جائے، اپنا الگ ایک رکھا جائے سرما۔ تو اصلی سرما جو ہے کیسے پہچانیں؟ پانی میں ڈالیں، نیچے بیٹھ جائے، بغیر بدبو کے، آنکھ میں ٹھنڈک لگے، پاؤڈر باریک لیکن ریت جیسا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو پاؤڈر ہوتا ہے ریت جیسا نہیں ہوتا، بالکل باریک پاؤڈر کر کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام صرف رگڑائی سے ہی اس کا پاؤڈر ہو جاتا ہے، اور گندک بھی اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اور جو ہم نے آرسینک میٹل دیکھا تھا پیچھے ویڈیوز میں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی اسی طرح کا میٹلائڈ ہوتا ہے،
یہ میٹالائٹس کیٹیگری میں آتی ہیں چیزیں جو نہ دھات ہوتی ہیں نہ پتھر، ان کے درمیان کی شکل کو میٹالائٹ کہا جاتا ہے۔ لیب ٹیسٹ شدہ ہو، یعنی کہ جو بھی ہو لیب ٹیسٹ شدہ ہو، یعنی کہ مذہبی دکاندار یونانی اسٹور سے خریدیں، یعنی کہ کسی اچھے اسٹور سے خریدیں۔ جو لگانے کا اس کا صحیح طریقہ ہے، رات کو سونے سے پہلے آنکھ کے اندرونی کونے سے بیرونی کونے تک اسٹیک ہر بار صاف کریں، ایک ہلکی پتلی لائن کافی ہے۔ صبح اٹھ کر چہرہ دھوئیں، اضافی پاؤڈر صاف ہو جائے گا۔ تو دوستوں، آج ہم نے سرما عصمت کی پوری سائنس، سنت اور فوائد پر بات کی۔ امید ہے آپ کو معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ہماری ہمیشہ کوشش ہے کہ آپ تک قدرتی شفا کا صحیح علم پہنچے۔ اگر آپ سنت کے مطابق شفا چاہتے ہیں تو سرما عصمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کر دیں ویڈیو کو، تو اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح کی ویڈیوز بنائیں۔ اور تو دوستوں، ایک اور آفر ہے کہ کوئی بھی دوست شنگرف، ہڑتال، ورکیا، کوئی بھی نیلا پارا، سینکھیا، ہر طرح کے کشتہ جات، دھاتوں، ہوپ دھاتوں کے کشتہ جات، معدنیات کے دھات، میٹالائٹس کے کشتہ جات تیار کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے جو چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہیں یا ان کی پیمنٹ کرنی ہے، تو جو ہم محنت کریں گے اس کے کوئی چارجز نہیں۔ ہم بغیر محنت کے 1 مہینہ یہ آفر ہے آپ کے لیے۔ جو چیز تیار کروانا چاہتے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں مجھے، یہ دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ رابطہ کریں۔ جو چیز آپ تیار کروانا چاہتے ہیں ہم فری آف کاسٹ تیار کر کے دیں گے۔ صرف چیز آپ کی ہو یا آپ پرووائڈ کریں یا ہم بازار سے لے لیں، تو جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسے کریں، ہم آپ کو تیار کر دیں گے۔ 1 مہینہ صرف جنوری 2026، یہ آفر جنوری 2026 کے لیے ہے۔ تو ہم وہ چیز تیار کر کے 100% ایکوریٹ رزلٹ والی چیز تیار کر کے ساتھ آپ کو ترکیب بتائیں گے، اور چلانے کی، استعمال کی، احتیاطوں کی، اور ساری ڈیٹیل آپ کو، اس کے اسپیکس، یہ کیا چیز ہے، کس پر اثر کرے گی، کیا کیا کام کرے گی، اس آگے بدر کے کیا ہوں گے، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو ساتھ بتائی جائے گی۔ تو ناظرین، جلدی جلدی ہمیں آرڈر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے تیار کر سکیں کشتہ جات اور ہر طرح کی جو بھی دوائیاں آپ تیار کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔